بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جسیم مسعودی صاحب کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم وقال عليه الصلاة والسلام ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وقال عليه الصلاة والسلام منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ پردے میں بیٹھنے والی مائیں اور بہنیں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسی محفل میں تشریف آوری کا موقع دیا جہاں ایمان کی تازگی اور ایمان کی حرارت ملا کرتی ہے۔ صحابہ کرام ایسی مجلسوں کے متلاشی ہوا کرتے تھے اور ایسی مجلسوں کے لگانے میں حریص ہوا کرتے تھے۔ بہت سی روایات سے معلوم چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایمانی مجلس کے لگانے کے کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے کسی ایک کے ہاتھ کو پکڑتے، دو کے ہاتھ کو پکڑتے اور کہتے آؤ ایمان کی تجدید کرے، ایمان تازہ کرے۔ انسان کا دل اس ہانڈی کی طرح ہے جو جوش مار رہی ہو، جو ابل رہی ہو۔ انسان کا دل اس سے بھی جلدی اور اس سے بھی تیز پلٹ جاتا ہے۔ ابھی ہم سب کی کیفیت ایمانی محفلوں میں جو ہے وہ یہاں سے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اور آپ کے ایمان میں فرق، ہماری فکروں میں فرق، ہماری سوچوں میں فرق آ جاتا ہے۔ جو کیفیت یہاں بیٹھنے پر ہے وہ اٹھنے کے بعد، جانے کے بعد، کاروبار کی مشغولی کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو صحابہ کرام اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو اضافہ کرنے کے لیے ایمانی محفلوں کا انعقاد کرتے، اور یہ کسی خاص صحابی کا عمل نہیں بلکہ حضور کے تمام صحابہ کرام کا یہی معمول تھا
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم الشان شخصیت، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس راستے پر تو جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جس شخصیت کا یہ عالم ہو، یہ حال ہو، یہ کیفیت ہو کہ شیطان راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہو، اس پر شیطان کے غلبے اور وسوسے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اتنی عظیم الشان شخصیت وہ ان کے بارے میں آتا ہے جن کے بارے میں خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور اللہ میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو اے عمر وہ تم ہوتے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا، آپ نے ایک موقع پر فرمایا میں نے جنت کی زیارت کی، جنت کا دیدار کیا، میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا جو گنبد نما ہے، موتیوں سے بنا ہوا ہے، نہایت عالیشان۔ اس محل کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے جواب دیے یہ حضرت عمر کا ہے۔ اے عمر، تیری غیرت نے مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، عمر تیرے محل کو دیکھ کر مجھے رشک آیا۔ وہ عظیم الشان شخصیت جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، وہ عظیم الشان شخصیت جنہوں نے اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اس عمر کا حال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑتے اور پکڑنے کے بعد محفل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی ذات و صفات کو بیان فرماتے، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا۔ ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، ایسی محفلوں میں شرکت کی فکر ہونی چاہیے جہاں اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کا تذکرہ ہو، اللہ کی صفات اور انعامات کا تذکرہ ہو، جس سے ہمارے ایمان میں تازگی اور قوت پیدا ہو۔ اللہ ایسی محفلوں میں ہم سب کو بار بار جانے کی اور اس سے مستفید ہونے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ محفلیں ہیں جہاں میں جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ سے ہمارا کس درجے کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا کس درجے کی وابستگی ہونی چاہیے۔ انہی محفلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے اور یہیں سے وہ قوت اور تاثیر ملتی ہے۔ آج ہمارے پاس شادی کے لیے ہفتوں سے تیاری کا موقع ہے، بازار جانے کے لیے روز موقع ہے، کاروبار کے لیے شب و روز ہم نے صرف کر دیا، لیکن دینی محفلوں میں جانے کے لیے نہ ہماری طبیعت گوارا کرتی ہے اور نہ ہمارا دل چاہتا ہے۔ ایسی محفلوں میں ہم جائیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سنیں، قرآنی پیغامات کو سنیں، اللہ کے احکامات کو سنیں، اس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور اللہ کی حمد و ثنا اور شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے اور دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جلیل القدر صحابی، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے دنیا کی بڑی فراوانی کی گئی، ایک شخص کے لیے دنیا کو کھول دیا گیا، رزق کثیر دیا گیا، مال کی فراوانی دی گئی، اسباب کی فراوانی دی گئی، زمین و جائیداد کی بہتات، جو کچھ اس کے قبضے میں تھا اللہ نے اسے واپس لے لیا، چھین لیا۔ وہ پھر بھی اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ العم نوالو کی حمد و ثنا کرتا رہا، اللہ کی تعریف بیان کرتا رہا، اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس سوائے چٹائی کے کوئی بستر بھی نہ بچا۔ جسے اللہ نے اتنی نعمت دی، نعمت کی بہتات دی، مال کی فراوانی دی، مال کی کثرت ہے، اور اللہ نے لے لیا، اس کے باوجود بھی شکوہ کرنے کے بجائے، گیلے کرنے کے بجائے وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مستقل لگا ہے اور مصروف ہے، اور اس کے پاس صرف ایک بچھونا بطور چٹائی کے اور کوئی چیز نہیں، پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ ایک اور شخص کو اللہ نے بڑی دولت دی، اس نے اس چٹائی والے سے کہا تو کس چیز پر خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے؟ فرمایا میں اس کی ان نعمتوں پر حمد کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے اور ابھی بھی عطا ہے اور دوسروں کو بھی ملی ہے۔ اگر وہ صرف مجھے عطا کی جاتی تو میں کسی کو نہ دیتا اور نہ دوسرا کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا تم اپنی نگاہ کو نہیں دیکھتے، تم اپنی زبان کو نہیں دیکھتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھتے، اپنی ٹانگوں کو نہیں دیکھتے، کیا یہ دوسروں کو کوئی دے سکتا ہے؟ میں اس پر خدا کی حمد اور ثنا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے یہ حاصل ہے۔ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو میں کیسے کھانا کھاتا، یہ پاؤں نہ ہوتا میں تیرے دربار میں کیسے حاضر ہوتا، یہ زبان نہ ہوتی میں کیسے تیرا شکریہ ادا کرتا، یہ آنکھ نہ ہوتی تو یہ میں قرآن کیسے دیکھتا، یہ آنکھ نہ ہوتی تو احادیث کیسے دیکھتا۔ ان سے پوچھا جائے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہے، اس پاؤں کے علاج میں کوئی حادثہ ہو جائے، پاؤں کٹ جائے، پاؤں میں تکلیف ہو جائے، پاؤں میں زخم آ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، انسان اس کی اصلاح اور درستگی کے لیے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے اور اسی اعتبار سے ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں مفت میں دی ہے یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، کانوں کی سنوائی چلی جائے، کانوں کے سننے کی طاقت ختم ہو جائے، انسان ان کانوں کے علاج کے لیے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرنے پر تیار اور آمادہ ہو جائے۔ ہاتھ ٹوٹ جائے، اس ہاتھ کی اصلاح اور مرمت کے لیے انسان نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے۔ اللہ نے آج ہمیں غذاؤں کے ہضم کرنے کی صلاحیت دی ہے، کھانا کھایا ہضم ہو گیا، اگر یہ ہاضمے کو اللہ چھین لے تو انسان در در بھٹکتا رہے اور لاکھوں روپے خرچ کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جائے، لیکن آج اللہ نے ہمیں مفت دی ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے بڑا عجیب و غریب ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جو ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے، جس سے ہمیں عبرت حاصل کرے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک صاحب کا میں نے واقعہ پڑھا جنہوں نے یہ خبر شائع کی، اخبار میں چھپوایا، اطلاع دی میں ایک کروڑ پتی ارب پتی شخص ہوں، لیکن میں بیمار اور بستر مرض پر ہوں اور مجھ میں کھانا کھانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، مجھ سے غذا ہضم نہیں ہوتی۔ جو شخص مجھے ایک روٹی کھلانے پر قادر کر دے،
میرا علاج کر کے مجھے اس لائق بنا دے، اور اللہ اس کے ذریعہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں ایک روٹی کے کھانے پر قادر ہو جاؤں، تو میں اسے کروڑ ہاں کروڑ روپے دینے کے لیے تیار اور آمادہ ہوں۔ آج ہم دن بھر میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے ڈکار لیتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ جسے یہ صلاحیت نہیں ہے وہ اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ چنانچہ یہ اعلان اور تشہیر کی گئی کہ جو مجھے کھلانے پر میرا علاج کر دے اور میں کھانے پر قادر ہو جاؤں، میرے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، میں اسے اپنی زمین و جائیداد سے کثیر حصہ اس کے حوالے کر دوں گا۔ نعمت کا اندازہ اس وقت لگتا ہے جب اللہ کوئی نعمت انسان سے لے لے، آنکھوں کی نعمت لے لے، کان کی نعمت لے لے، دانت کی نعمت لے لے، زبان کی نعمت لے لے، پاؤں کی نعمت لے لے، معدے کی صلاحیت لے لے، اس وقت انسان کو نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ جنہیں اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے انہیں لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے والے بنیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، فاسق کو دی ہے، فاجر کو دی ہے، کافر کو دی ہے، بدکار کو دی ہے، لیکن ایک نعمت وہ ہے جو اللہ نے اپنے مخصوص اور محبوب بندوں کو دی ہے، اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ یہ ایمانی نعمت جو اللہ نے دی ہے، اس پر چلنا اور اس کا بچا کر لے جانا ایک مشکل ترین کام ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے اس طرف توجہ دی جائے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ کیسے ہو، ہمارے ایمان میں بڑھوتری کیسے ہو، ہمارے ایمان میں ترقی کیسے ہو، ہمارے ایمان میں کمی نہ آنے پائے، ہمارا ایمان متزلزل ہونے نہ پائے، ہمارا ایمان ڈاوا ڈول ہونے نہ پائے، ہمارے ایمان میں گراوٹ آنے نہ پائے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں متفکر اور سرگرداں رہنا ہے۔ جیسے ہمیں دنیا کی تمام چیزوں کی فکریں، صبح اٹھے کمانے کی فکر، شام کو آئے بال بچوں کی فکر، عورتوں کو اپنے بچوں کی پرورش کی فکر، اپنے کاروبار اپنے کام کاج کی فکر، اپنی گھریلو زندگی کی فکریں، آنے اور جانے کی فکریں، تمام طرح کی فکریں جیسے ان پر سوار ہیں، وہاں ایک چیز یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اپنے ایمان پر چلنے اور ایمان کو بچانے کی بھی فکر پیدا ہو جائے، کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت بیدار ہو جائے، وہ قوت اور طاقت بیدار ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے لیے ہر وقت فکر مند رہیں، ہم اپنی آخرت کے فکر مند بنیں، اپنی آخرت پر نظر رکھنے والے بنیں۔ اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو دی ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے دی ہے۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا نہ ہوگا۔ اپنے ایمان کے بچانے کی، ایمان کے بڑھانے کی ہم فکر کریں، اس حد تک دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں، اس حد تک ہم دنیا کے پیچھے غافل نہ ہو جائیں کہ ہمیں ایمان کی فکر نہ رہے، ایمان کی پرواہ نہ رہے، ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنے کا موقع نہ رہے۔
کاروبار میں اتنے مست و مگن نہ ہو جائیں، تجارت میں اتنے مست و مگن نہ ہو جائیں، زمین و جائیداد میں اتنے مست و مگن نہ ہو جائیں، بال بچوں میں اتنے مست و مگن نہ ہو جائیں کہ ہمیں وہ اصل چیز جو ہمارا اصل سرمایہ ہے اس کے بارے ہی میں ہم غافل ہو جائیں، اس سے ہی ہم غافل ہو جائیں۔ یہ ہمارا دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین سرمایہ ہے کہ ہم اسے بچا کر لے جانے والے بنے اور اس کی ترقی اور اضافے کی فکر کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں، اصل چیز ایمان پر خاتمہ ہے، ایمان پر موت کا آنا ہے۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ اس نے کیے، نافرمانی اس نے کی، جھوٹ اس نے بولا، ظلم و ستم اس نے کیے، کینہ اور حسد اس نے کیا، اور ظلم و ستم کا بازار اس نے گرم کیا، سود کا بیوپار اس نے چلایا، ساری زندگی نافرمانی میں گزری، لیکن ایک وقت وہ آیا جب اس کی موت کا وقت، تو اللہ نے اسے ہدایت پر اور کلمے پر اسے موت دی۔ آپ نے فرمایا ایسا شخص کامیاب ہے۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا ایک ایسا شخص جو ساری زندگی ایمان و ہدایت پر چلتا رہا، تقوی طہارت پر چلتا رہا، نیکی اور صلاح پر چلتا رہا، رشد و ہدایت پر چلتا رہا، خود بھی اپنی فکریں کرتا رہا، دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کرتا رہا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا رہا، آخرت کی محنت کرتا رہا، دین کے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیتا رہا، مساجد کو بنواتا رہا، مدارس کو بنواتا رہا، مکاتب کو بنواتا رہا، بڑے بڑے امور کو انجام دیتا رہا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، ساری زندگی دین پر محنت کرنے والا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اعاذنا اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے برے خاتمے سے، بری موت سے، ہر ایمان والے کی، ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا دستور اور قانون اور یہی ہے کہ انسان کو جس چیز سے انسیت اور جس چیز سے اس کا مشغلہ ہوتا ہے، موت کے وقت وہی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ہمارے اندر جس چیز کی انسیت ہے، جس چیز سے لگاؤ ہے، جس چیز کی محبت ہے، عام طور پر وہی چیزیں موت کے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ ہماری دنیا کی مشغولی اور حد درجے دنیا سے لگاؤ یہ ہمارے خسارے کا سبب بن جائے، ہمارے نقصان کا سبب بن جائے۔ اللہ سے ہم ڈریں، اللہ سے بھیک مانگے، اللہ ایمان پر خاتمہ دے دے، اے اللہ جب موت کا وقت قریب آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اے اللہ جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے رخصت کرنا۔ اے اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ دے، یہ مسلمان کی اور ایک ایمان والے کی سب سے بڑی دولت ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کا سرمایہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے۔ لیکن میرے بھائیو، عام طور پر وہی چیزیں پیش آتی ہیں جس میں انسان ملوث ہو، مصروف ہو۔ مورخین نے بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں تو مختصر، لیکن عبرت کے لحاظ سے اتنا حیران کر دینے والا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل لرز جاتا ہے، آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتا ہے۔ اے اللہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور دنیا سے رخصتی کا وقت ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایسا وقت نہیں ہوتا جس میں انسان رٹ لے
وہ ایمان کے ظہور کا وقت ہوتا ہے اور اعمال کے ظہور کا وقت ہوتا ہے۔ معبد جوہنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی شخصیت گزری ہے، ایک بڑے بزرگ گزرے، بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص ملک شام میں جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اس کی موت کا وقت قریب آیا، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بجائے وہ شخص اپنی زبان پر کلمہ جاری کرنے کے اور کلمہ نکالنے کے، اس کی زبان پر یہ لفظ آتا ہے، اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اشرب واسقنی اشرب واسقنی اشرب واسقنی، خود بھی پی مجھے بھی پلا، خود بھی پی مجھے بھی پلا، خود بھی پی مجھے بھی پلا۔ پتہ چلا وہ شخص شراب کا عادی تھا اور شراب سے حد درجہ انسیت تھی، شام ہوئی شراب، صبح ہوئی شراب، کام سے فارغ ہوا شراب، ہر وقت شراب ہی شراب، اور جب موت کا وقت آیا اس وقت بھی شراب۔ اور آگے بڑھیے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شرابی تھا اور شرابی کا انجام برا ہوتا ہے، اور آگے بڑھیے، شہر اہواز کا ایک شخص جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ شخص بجائے کلمہ پڑھنے کے اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے 11 12 13، 11 12 13، بجائے کلمہ جاری ہونے کے اس کی زبان پر گنتی جاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ شخص حساب دان تھا، لکھنے کا اس کا عمل تھا، اور ساری زندگی اپنی اس نے حساب میں گزار دی، لکھنے میں گزار دی، منشی گیری میں گزار دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہاں بھی منشیانہ کام کرتا رہا۔ اور آگے بڑھیے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص وہ تھا جسے جانوروں سے بڑی انسیت تھی، جانوروں سے بڑا لگاؤ تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، لوگوں نے اسے کلمہ پڑھانا چاہا تو بجائے کلمہ پڑھنے کے وہ کہہ رہا ہے فلاں جانور کو فلاں جگہ باندھ دو، فلاں کو دھوپ سے ہٹا لو، فلاں کو چارہ کھلا دو۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ہمارے ایمان کے ظہور کا وقت ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت سنگینی کا وقت ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم الشان شخصیت، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے، جب موت کا وقت قریب آیا، آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بیٹے نے پوچھا ہوش میں آنے کے بعد، ابا جان کیا ہوا؟ کہا شیطان کہہ رہا تو اپنے دانتوں تلے انگلی رکھ کر کہہ رہا تو مجھ سے بچ کر نکل گیا اور کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں، جب تک میری روح پرواز نہ کر جائے میں اپنی کامیابی کا یقین نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم الشان شخصیت جنہوں نے قرآن کی بلندی کے لیے کوڑے کھائے، جنہوں نے اسلام کے پرچم لہرائے، جنہوں نے امت مسلمہ تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پہنچایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کی مشقت اور قربانیوں کو برداشت کیا، لیکن حال یہ جب موت کا وقت قریب آیا تو فرما رہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی ہم فکر کریں، ایمان پر چلنے کے ساتھ ساتھ ایمان کو بچا کر لے جانے کی فکر کریں۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، جہاں مسواک کے 70 فائدے بتائے گئے، جہاں مسواک کو رب کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بتایا گیا، وہاں یہ بھی بتایا کہ انشاءاللہ ان فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اعمال بتلائے جن سے موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی طرف توجہ ہماری دلائی جن سے ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈریں موت کی سنگینی سے، ہم ڈریں موت کے ہولناکی سے، اور ہم ڈریں برے خاتمے سے۔ ہم فکر مند بنے آخرت کے، ہم فکر مند بنے جنت کے۔ اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اسے رشد و ہدایت کے ساتھ دنیا سے جانے والا بنائے، اور مال سے زیادہ، زمین و جائیداد سے زیادہ، دنیا کی تمام فکروں سے زیادہ ہر مسلمان پر ایمان کا فکر غالب فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اعمال کی اور ایمان کی محنت کرنے کی اور ایمان پر خاتمے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔